وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھا۔ آج کا دن بڑا عجیب ہے، بلکہ کل تقریباً 25-26 گھنٹوں سے معاملات جو ہیں پاکستان کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے الجھ چکے ہیں، الجھائے گئے ہیں، یا کہ کسی بھی طور پر عالمی طور پر یا اندرونی طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ جس کیفیت کے اندر یوں محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے اب گورنیبل نہیں رہ گیا، یعنی یہاں پر پاکستان کو کسی بھی طور پر ہم جو ہے وہ اس کے اندر امن و امان قائم کرنا جو ہے اب موجودہ حکومت کے شاید بس میں نہیں رہ گیا، یا موجودہ اس وقت جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ حکومت ہو یا اس کے پیچھے کے لوگ ہوں، ان کے لیے ان کے بس پہ نہیں رہ گیا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ جس طرح کے ایکشن جو ہیں وہ اب 2-3 دن کے اندر اچانک لیے جا رہے ہیں، اور جن سے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہوتے جائیں گے۔ آج اس وقت پورے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ ہے اور موبائل بند ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی اپنا موبائل بند ہیں، دفعہ 144 نافذ ہے۔ جلوسوں پہ پابندی ہے، جلسوں پہ پابندی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 2 ہفتے قبل تحریک لبیک نے اپنے ایک غزہ کے اوپر مظلوموں کے خلاف اپنے جلوس کا اعلان کیا تھا، اور وہ جلوس اگر واقعی صحیح طور پہ چلتا رہتا تو وہ بڑے آرام سے وہاں جا کے وہاں سے وہ نکل جاتے، کیونکہ ایک اہم بات یہ تھی کہ معاہدہ ہو گیا ہوا تھا۔ حماس نے اور اسرائیل نے اب کسی نہ کسی طور پر اپنے اس معاہدے پر عمل درآمد کی کوشش کرنی تھی، تو اس طرح کا زور شور نہ رہتا۔ لیکن کل رات جب جس طرح ان کے اس پہ ایکشن لیا گیا، اور پھر آج بھی جس طرح وہ صبح کے وقت پورا علاقہ کارڈن آف کیا ہو گیا ہوا تھا، اور پورے علاقے کے اندر جس طرح کی ایکشن ہو رہا تھا، وہ کبھی کہہ رہے تھے کہ گولیاں چلائی گئیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھایا بھی جن کو فائرنگ کے اندر زخمی ہوئے تھے، اور باقی دوسری طرف بھی یہ تھا کہ وہ لوگ جو تھے پتھر پھینکتے تھے۔ تیزاب کے پھینکنے کی بھی مختلف قسم کی خبریں جو تھی مل رہی تھیں، لیکن اس وقت پورے کے پورا لاہور جو ہے، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تقریباً 4 بجے کا وقت ہے، اس وقت کی لاہور جو ہے اس کے اندر یہ جھڑپیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر چل رہی ہیں۔ اور میں ایک بات، چونکہ تحریک لبیک کے جب آخری جو جلوس تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کے زمانے کے اندر خاص طور پہ ایک سازش کے تحت جو تھی اس کو سیبوٹاج کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے آخری نیگوسیشنز کے اندر میں شامل تھا، جب صادر رضوی صاحب سے میں 2 دفعہ جا کے جیل میں ملا بھی تھا، اور میں نے ان کو رات 1 بجے نیگوسیشن کر کے اس جلوس کو ختم کرنے کی صورتحال کروا کے عمران خان صاحب کو منتخب کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب پنجاب پہنچ گئے تھے، لیکن ان کو پھر ملنے نہیں دیا گیا، اور جلوس پہ ایکشن شروع ہوا تھا۔ اور پھر صورتحال یہ پہنچ گئی تھی کہ جس وقت یہ جلوس جو ہے یہ چناب کے کنارے جا کے بیٹھ گیا تھا، تو پھر اس وقت کی جو ہیلم آف افیئر پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کس طریقے سے وہاں سے کراچی سے مفتی منیب صاحب کو اور باقی لوگوں کو وہاں سے اکٹھا کیا تھا، اور مکمل طور پہ وہ 3 مطالبات مان لیے تھے، لیکن چونکہ وہ مطالبات پہلے سے اس رات 1 بجے مانے گئے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ یہ عمران خان کے سر سیرا بنے، اس لیے وہ معاملات یہاں تک لائے گئے کہ کوئی اور اس معاملے کو طے کرے اور کوئی اور یہ سیرا جو ہے اپنے سر باندھے۔ لیکن آج جب دوبارہ یہ صورتحال شروع ہوئی ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو اسی ٹریپ کے اندر پھنسایا گیا ہے جس ٹریپ میں ایک زمانے میں عمران خان کو پھنسایا گیا تھا، کیونکہ یہ سارا جو آرڈر ہے یہ مریم نواز کی طرف سے جاری ہوا ہے، جو پنجاب کی اس وقت چیف منسٹر ہیں، اور وہاں پر بھی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک، یعنی 2020 سے لے کے اب تک یہ جو 3-4 سال گزرے ہیں، خصوصاً اپریل 2022 سے لے کے اس وقت تک یہ 2.5-3 سال گزرے ہیں، اس 2.5-3 سالوں کے اندر عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے انہوں نے لوگوں کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب لوگ دوست دشمن کی پہچان جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں
कौन है जिसके हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता है और वो मारता है, कौन है कि जो किसी की शय पे नाचता है, कौन है जो किसी की शय पे नहीं नाचता, कौन है जिसका हदफ क्या है। ये सारी चीज़ें लोगों के सामने अब इतनी वाज़ेह हो चुकी हैं कि मैं कभी-कभी अपने दोस्तों को, जो कि अभी भी ये समझते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना जो है वो बड़ा आसान हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है, और हमने कई दफ़ा की है, उनसे मैं सिर्फ ये कहता हूँ एक इंडिपेंडेंट सर्वे ज़रूर करवा लीजिएगा। आप वो ब्लेम, वो इल्ज़ाम जो कभी सियासतदानों पे रखा करते थे, आज लोग उसको तस्लीम नहीं करते। आज वो लोग समझते हैं कि ये सियासतदान जो हैं, ये तो उनके साथ मिल के, इनका मफाद चूँकि आपके साथ मिल जाता है, इसलिए ये आपके काबू में आ जाते हैं। इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बददियानती की वजह से, इनके दीगर अमाल की वजह से आप उनके ऊपर गर्दन पे सवार होते हैं, इसलिए वो जब चाहें जो कुछ चाहें आप उनसे करवा लेते हैं और वो करते चले जाते हैं। ये तासुर है, और ये तासुर जिसका अंदाज़ा आपको जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी आप पाकिस्तान को एक बेहतर रास्ते पे डाल सकते हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था कि जिस तरह के एक्शन जो हैं वो अब 2-3 दिन के अंदर अचानक लिए जा रहे हैं, और जिनसे हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि होते जाएंगे। आज इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है और मोबाइल बंद हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी अपना मोबाइल बंद हैं, दफ़ा 144 नाफिज है। जुलूसों पे पाबंदी है, जलसों पे पाबंदी है। उसकी एक वजह यह है कि तकरीबन आज से 2 हफ्ते कबल तहरीक लब्बैक ने अपने एक गज़ा के ऊपर मज़लूमों के ख़िलाफ़ अपने जुलूस का ऐलान किया था, और वो जुलूस अगर वाकई सही तौर पे चलता रहता तो वो बड़े आराम से वहाँ जाके वहाँ से वो निकल जाते, क्योंकि एक अहम बात ये थी कि मुआहदा हो गया हुआ था। हमास ने और इसराइल ने अब किसी न किसी तौर पर अपने उस मादे पर अमल दरामद की कोशिश करनी थी, तो उस तरह का ज़ोर शोर न रहता। लेकिन कल रात जब जिस तरह उनके उस पर एक्शन लिया गया, और फिर आज भी जिस तरह वो सुबह के वक्त पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ था, और पूरे इलाके के अंदर जिस तरह की एक्शन हो रहा था, वो कभी कह रहे थे कि गोलियां चलाई गई। उन्होंने अपने लोगों को दिखाया भी जिनको फायरिंग के अंदर ज़ख्मी हुए थे, और बाकी दूसरी तरफ भी ये था कि वो लोग जो थे पत्थर फेंकते थे। तेज़ाब के फेंकने की भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो थी मिल रही थी। लेकिन इस वक्त पूरे के पूरा लाहौर जो है, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तकरीबन 4 बजे का वक्त है, इस वक्त की लाहौर जो है उसके अंदर ये झड़पें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल रही हैं। वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ़्से जिब्राइल दे तो